نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جن میں سے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، آج کا ہمارا جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا یہ طب کے حوالے سے ویڈیو ہے، اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے یہ امراض قلب پر، یعنی دل کے جو امراض ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ آج کل جو دل کا مرض ہے یہ بہت بڑھ چکا ہے، یعنی روزانہ خبریں بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ فلاں شخص اختلاج قلب کا مریض ہے، فلاں خفقان قلب کا مریض ہے، فلاں جو ہے وہ تسکین قلب کا مریض ہے۔ تو اسی اصول کے تحت کہ یہ جو 3 کیٹیگری بتائی گئی ہیں، خفقان قلب، اختلاج قلب اور تسکین قلب، کہ فلاں شخص کو دورہ پڑ گیا، فلاں کا جو ہے وہ اسے دل کا دورہ پڑنے سے وہ اس نے جان دے دی، تو ایسے کئی مسائل دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں امراض قلب میں، ان کے کیفیاتی اسباب کیا ہیں، مادی اسباب کیا ہیں، اور نفسیاتی اسباب اور ان کی علامات اور اصول علاج کے حوالے سے آج بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اختلاج قلب کسے کہتے ہیں۔ اس کا جو کیفیاتی سبب ہے، اختلاج قلب کا کیفیاتی سبب یہ خشکی گرمی ہے۔ چونکہ خود دل اپنا مزاج خشک گرم ہے رکھتا ہے، جو ہی کائنات میں خشکی بڑھتی ہے تو فوراً اس کا اثر قلب و عضلات پر پڑتا ہے، یعنی دل پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ چونکہ دل کا مزاج خشک گرم ہے اور خشکی کی وجہ سے اس کا اثر بھی ہوتا ہے، جس سے ان کے فعال تیز ہو کر قلب کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ بعض دفعہ مریض جو ہے وہ مریض کا دل اتنا زور سے دھڑکنے لگتا ہے کہ دور سے ان کی قمیض ہلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہاں اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ اختلاج قلب صرف خشکی گرمی کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی کیفیت نہیں ہوتی۔ جو اختلاج قلب ہے، ہم اختلاج قلب پر بات کر رہے ہیں، ابھی تسکین قلب اور خفقان قلب یہ الگ کیٹیگریز ہیں، ان کے حوالے سے بات ابھی نہیں ہوئی۔ تو اختلاج قلب چونکہ اس کا مزاج خشکی گرمی ہے، جس سے قانون مفرد اعضاء میں عضلاتی غدی کہتے ہیں، یعنی جب یہ تحریک زور پکڑتی ہے تو اس سے دل کا جو ہے وہ دھڑکنا انتہائی تیز ہو جاتا ہے۔ اختلاج کا مطلب یہ ہے کہ دل کا زور کے ساتھ دھڑکنا، یعنی قلب کا انتہائی زور سے دھڑکنا، اور کسی بھی کیفیت کی زیادتی اس میں نہیں پائی جاتی سوائے اختلاج قلب میں ہی خشکی گرمی پائی جاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے کیونکہ دوسری کیفیات جو ہے نا وہ دل کے مزاج کے خلاف ہیں، لہٰذا جہاں بھی دل کا تیز دھڑکنا پایا جائے گا تو وہ لہٰذا خشکی گرمی کی ہی وجہ سے پایا جائے گا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں خفقان قلب پر۔ خفقان قلب کی جو کیفیاتی اسباب ہیں یہ گرمی تری کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی اس کو قانون مفرد اعضاء میں غدی اعصابی کہتے ہیں، اور چونکہ یہ گرمی تری کی انتہائی تیزی کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ خفقان کا مطلب ہوتا ہے کہ قلب کی رفتار جو ہے وہ خفیف ہو جائے گی، یعنی آہستہ آہستہ ہو جائے گی، کیونکہ گرمی کی زیادتی کی وجہ سے جگر و غدد جو ہوتے ہیں، ہمارا جگر جو ہے جو ایک نہایت ہی اہم عضو رئیس ہے، اس کا فعل تیز ہو جاتا ہے،
جو دوران خون قلب کے بجائے جگر کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے قلب کی رفتار خفیف کم پڑ جاتی ہے، حرارت اور صفرا کی شدت سے دل گھبراتا ہے، تو اس کو ہم خفقان قلب کہتے ہیں، جو کہ صرف گرمی تری یعنی غدودی اعصابی تحریک کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ تسکین قلب کے کیفیتی اسباب یہ تری سردی ہیں۔ جب کائنات میں تری سردی اثرات بڑھ جائیں تو اعصاب و دماغ کا فعل تیز ہو جاتا ہے، اعصاب و دماغ میں رطوبات بڑھ جاتی ہیں، اوپر موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے دوران خون دماغ و اعصاب کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ دوسری طرف قلب میں خون کی انتہائی کمی ہو جاتی ہے، نتیجتاً قلب خون کی کمی سے جو ہے وہ رکنے لگتا ہے، یعنی آہستہ۔ تسکین کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں سکون آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے تسکین قلب کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے اس کے کیفیاتی یعنی کیفیت، اس کی جو ہے وہ 3 کیٹیگریز میں بتائی گئی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نفسیاتی اسباب کی، یعنی وہ تو کیفیت کے حوالے سے بات ہوئی ہے، خفقان قلب، اختلاج قلب۔ اختلاج قلب یعنی دل کا زور زور کے ساتھ دھڑکنا خشکی گرمی کے باعث ہوگا، خفقان قلب دل کا آہستہ آہستہ دھڑکنا یہ ہوگا گرمی تری کی وجہ سے، یعنی جگر و غدد کی تحریک کی وجہ سے، اور جو تسکین قلب ہے یہ تری سردی یعنی دماغ و اعصاب کی تحریک کی وجہ سے ہوگا۔ تو اب بات کرتے ہیں نفسیاتی اسباب کی۔ تو یہ جو تینوں علامات ہیں ان کے نفسیاتی اسباب بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مثلا اختلاج قلب جو ہے یہ لذت و اسرت کے جذبات کی زیادتی سے ہوتا ہے، اور خفقان قلب جو ہوتا ہے یہ غم کی وجہ سے۔ کیونکہ جو قلب و عضلات ہیں ان کا ایک مزاج ہے، قلب و عضلات کا مزاج جو ہے یہ لذت و اسرت، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک مزاج ہے، کیفیت ہے، یہ اس کا نفسیاتی سبب ہے۔ اور دوسرا جگر و غدد کا جو مزاج ہے وہ اس میں غم ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ اس کا یعنی خفقان قلب کا جو مزاج اس میں غم اور غصہ ان کی زیادتی ہوتی ہے، اور تسکین قلب کی صورت میں ندامت، خوف کی زیادتی ظاہر ہوتی ہے۔ بعض دفعہ دل کے جو خوف کی شدت سے موت بھی واقع ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ تھے اس کے نفسیاتی اسباب۔ جو اختلاج قلب ہے اس میں لذت و اسرت کے جذبات کی زیادتی ہوگی، خفقان قلب میں اعضاء میں جو ہے وہ غم ہوں گے، اسی طرح تسکین قلب میں کی صورت میں ندامت اور خوف کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو اب اس کے جو ہے مادی اسباب کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں جاننا چاہیے کہ اختلاج قلب جو ہے اس کا مادی سبب خلت سودا، یہ جو خلط ہوتی ہے نا یہ دراصل خون کا ایک جمع، یعنی خلت بلغم، خلت سودا اور خلت صفرا، خون کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خلت سودا کی زیادتی کے علاوہ خشک گرم اشیاء، اب یہ ان کے مادی اسباب ہیں جو جسم پر جن چیزوں کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ اس میں اغذیہ، ادویہ جن میں شراب، تمباکو، چرس، بھنگ، ترش اشیاء کا کثرت کے استعمال کرنا، کچلا، سمی، کشتجات وغیرہ کا زیادہ کھانا، یہ اختلاج قلب کا باعث بنتا ہے۔ کیونکہ اختلاج قلب کا مزاج ہم نے بتایا ہے کہ یہ خشکی گرمی ہے، یعنی عضلاتی غدی تحریک ہے، اس میں خشکی، ریا، تبخیر معدہ، السر معدہ، جریان خون، ان چیزوں کا جو ہے وہ بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس میں جب بندہ کثرت کے ساتھ اغذیہ ایسی جو خشکی کا باعث ہوتی ہیں، کچلا وغیرہ یا دیگر چرس، تمباکو، شراب نوشی، ان کا استعمال کرتا ہے تو یہ دل کے دھڑکن کا جو ہے اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ دوسرا، کیمیائی طور پر خون میں ترشی اور تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ جب خون میں ترشی اور تیزابیت بڑھتی ہے تو جس سے خون کا قوام جو ہوتا ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، یعنی خون کے قوام میں گاڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے، جو شریانوں یعنی نالیوں، وریدوں میں بآسانی گردش نہیں کر سکتا۔ جب خون ان شریانوں میں، وریدوں میں گردش نہیں کرے گا تو بعض دفعہ دل میں درد بھی ہونے لگ جاتا ہے۔ جب دل میں درد ہوگا تو اس صورت میں اختلاج قلب کا عارضہ لاحق ہوگا۔ تو اب اس میں خفقان قلب کے مادی اسباب دیکھتے ہیں۔ وہ مادی اسباب جو تھے وہ اختلاج قلب کے تھے۔ اب خفقان قلب میں خلت صفرا، چونکہ اس کا مزاج جو ہے وہ گرم تر ہے،
تو اس میں خلت صفراء اور گرم خشک سے گرم تر اغذیہ ادویہ شامل ہیں۔ کیمیائی طور پر خون میں صفراء اور چرپرا پن یعنی چرپری چیزیں زیادہ، نمک ہو گیا، سالٹ ہو گیا، اجوائن ہو گئی، پیاز، انڈے، ان چیزوں کا استعمال جو ہوتا ہے یہ خون میں پتلا پن پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ خون کا دباؤ قلب سے ہٹ جاتا ہے اور جگر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے خفقان قلب کا عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ دوسرا بات کرتے ہیں تسکین قلب کی۔ تو تسکین قلب کے جو مادی اسباب ہیں یہ خلت بلغم ہے۔ خلت بلغم اور تر گرم سے تر سرد اشیاء یا ادویات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں کیمیائی طور پر خون میں بلغم اور کھاری پن بڑھ جاتا ہے۔ جب خون میں رطوبات بلغمیہ کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے تو اس صورت میں تر گرم سے تر سرد اغذیہ اشیاء کی کثرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے خون جو ہوتا ہے وہ دوران خون اپنا قلب کی بجائے دماغ و اعصاب کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی علامات دیکھ لیتے ہیں۔ چونکہ اختلاج قلب، خفقان قلب اور تسکین قلب دل میں پیدا ہونے والی یہ ایک دوسری سے متضاد علامات ہیں، اس لیے ان کے اسباب کے ساتھ ساتھ ان کی علاماتوں میں بھی فرق ہے۔ اب اختلاج قلب کی جو علامت ہوگی تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے جو چیزیں بیان کی یعنی قلب کا زور زور سے دھڑکنا، قلب کا آہستہ سے دھڑکنا اور بالکل کم پڑ جانا، یہ 3 صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس میں اختلاج قلب، ٹھیک ہے، خفقان قلب۔ اختلاج قلب جو ہوگا یہ خشکی گرمی کے باعث ہوگا۔ جب خشکی گرمی کی تحریک حد سے بڑھے گی تو جسم میں خشکی، ترشی، تیزابیت بڑھے گی، ریاح بڑھیں گی، تو اس صورت میں دل کا جو عارضہ ہوتا ہے، دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، جو دل کی بیماری پیش آتی ہے، اس کو اختلاج قلب کہتے ہیں۔ دوسرا خفقان قلب، یہ خلت صفراء کی گرمی، خشکی اور گرمی تری کے باعث ہوتا ہے۔ اس میں گرم تر اغذیہ ادویہ کا بکثرت استعمال کرنے کی وجہ سے یہ عارضہ پیش آتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے یہ بلغمی رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے یعنی تر گرم اور تر سرد، تر خشک اشیاء کا کثرت کے استعمال کرنے سے یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ ان کے جو ہے وہ علامات اور اس اصول علاج کے حوالے سے ہوگی۔ تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے، تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیو جو ہے وہ قلب و عضلات کے حوالے سے، جگر و غدد کے حوالے سے، ان بیماریوں سے متعلق جو بھی ہو وہ آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔